السلام علیکم دوستوں، سندھو ساگر کے چوتھے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی، کورونا سے بچ کر رہیں گے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، اب بھی دنیا میں ان کا شمار اہم اراکین میں ہوتا ہے۔ زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے کم لکھتے ہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ عملی اور فکری گفتگو پیش کرنا خوب جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم ہیں، حالات اور واقعات کو نئے رخ سے پیش کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ تو چلیے انہیں سندھو ساگر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھلی کرے آیا جین خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ سب سے پہلے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ بتائیے گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا کیا حال چل رہا ہے؟ سر شکر الحمدللہ، لوڈ شیڈنگ بھی منڈ کر رہا ہے، گرمی میں منڈ کر رہا ہے۔ بہت برا اس حال ہے، صحیح وقت بات جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہے۔ بالکل بالکل بہت برا حال ہے۔ سر سب سے پہلے بس آپ کا کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سندھو ساگر کے لیے وقت نکالا، بزی شیڈول میں سے آپ نے مہربانی ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی، آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ سر آپ کا جنم کس شہر میں ہوا ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کہاں میری سکونت اختیار کیے پیدائش ہوئے ہوئی ہیں؟ تھی حیدرآباد شہر میں۔ میرا بچپن گزرا ہے جی سر۔ جو دریائے سندھ کے کنارے لطیف آباد حیدرآباد میں ایک مضافاتی علاقہ ہے، وہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ وہاں ہم سمجھیں کہ دریا بالکل قریبی ہے، تو کبھی پیدل کبھی سائیکل سے دریا کے بند پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور دریا کی لہروں کو دیکھا کرتے تھے، اور اس میں بھینسیں تیر رہی ہوتی تھیں، اور یہ نظارہ ہمارے لیے بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ مطلب کچھ اس کے مفہوم ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا مقصد تھا، ہم کیوں دیکھتے تھے، بس بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے اور بڑا سکون ملتا تھا، یہ یعنی تھی۔ کہ آپ نے اور بچپن اپنا، جی جی سر، جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے سر، آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بچپن میں بہت ساری چیزوں کو ہم معنی نہیں پہنا پاتے، لیکن ہم کو ان سے لطف اٹھاتے ہیں، یا وہ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے یا معنی نہیں پہنا پاتے، لیکن وہ چیزیں ہم پر گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہوا کی تازگی اور ان کی اور دیر تک وہاں بیٹھنا اور درخت کے سائے میں لہروں کو دیکھنا، اب تو خیر اس جگہ سے اگر میں دریا کو دیکھوں تو وہاں دریا میں ریت ہی نظر آئے گی۔ وہ زمانہ اور تھا جب پانی ہوتا تھا دریا میں، اب تو شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیلاب کے دوران ہی پانی آتا ہوگا۔ آپ تو خیر وہیں رہتے ہیں، آپ صحیح بتائیں گے۔ جی سر بالکل بالکل، 2010 میں میرے خیال میں سیلاب کے دوران سمندر کی طرف پانی چھوڑا گیا تھا، جی اس جی کے بعد جی میرے خیال میں اب دوبارہ سمندر کی طرف ہاں پانی نہیں گیا۔ ہاں، لطیف آباد کے ساتھ جو دریا بہ رہا ہے وہاں جی سر، میرا خیال ہے کہ اب پانی نہیں ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے۔ جی سر بالکل، یعنی کہ آپ کا بچپن سر سندھو کنارے گزرا ہے، سندھو ندی کے جی ہاں، کنارے گزرا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور وہاں کھیت ہوتے تھے، اب شاید وہاں پلاٹنگ کر کے بستیاں بسا دی گئی ہیں۔ جی سر، اب تو حالانکہ بلڈنگیں کھڑی ہو وہ گئی ہے۔ دریا کے پارٹ ہے، وہ تو دریا کا پارٹ ہے، پارٹ کہلاتا ہے جب یعنی کسی زمانے میں دریا اتنا چوڑا ہو جاتا تھا، پانی اتنا آتا تھا کہ وہ پورا پارٹ ہوا کرتا تھا، تو اور بند اس لیے بنائے جاتے تھے کہ وہ دریا کا پریشر روک سکیں۔ وہ پانی جب گزر جاتا تھا تو وہ علاقہ کھیتی ہوتی تھی۔ یہ لطیف آباد سارا میرا خیال ہے کچے کا علاقہ تھا، جسے آباد کیا گیا ہے، سارا کچے کا علاقہ تھا۔ کچے کے علاقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا علاقہ جہاں
دریا عموماً تو نہیں بہتا ہو، لیکن جب اس میں طغیانی آتی ہے تو دریا وہاں آ جاتا ہے، دریا کا پانی. یہی اس کا مطلب جی ہوگا. سر، بالکل بالکل. سر آپ کی تعلیمی قابلیت، کچھ ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں اپنے دوستوں کو بتائیے سر، میری دیکھنے والوں کو. اصل میں حالات ایسے گزرے کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکا، اور مجھے محنت اور شدت کاموں میں آنا پڑا. میں نے ہر طرح کے کام کیے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ گدھا مزدوری جو کراچی میں کی جاتی ہے، ایک جی سر. ٹرم ہے اصطلاح، وہ تک میں نے کی ہوئی ہے، اور بوریاں اٹھائی ہیں، اور بڑے سخت حالات دیکھے ہیں. یعنی جو راج مزدور ہوتے ہیں وہ کام بھی کیا میں نے، گڈھے کھودے ہیں، کنواں تک کھودا ہے، سارے کام کیے ہیں. لیکن تعلیم کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے. اچھا، یہ آپ لنک مجھے دے دیجیے تو میں اپنے پیج پہ دوستوں کو انوائٹ کر سکوں. اس کا سر لنک ابھی یہ کیسے؟ لنک یہاں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. کوئی اچھا اور اگر باہر سے دوسرا کوئی فیس بک چلانے والا ہو تو وہ لنک حاصل کر سکتا ہے. آپ جس نہیں، موبائل آپ نے سے شیئر جڑے کر ہیں. دیا. نہیں سر، یہ پیج سے شیئر ہو رہا ہے، اب وہاں سے لنک کیا جا سکتا ہے. اچھا اچھا، وہاں سے مل جائے گا. جی ہاں، لوگ دیکھ رہے ہیں سر. اچھا اچھا، بس صحیح، میں وہاں سے لے لیتا رشید ہوں. بھائی ٹھیک. وعلیکم السلام سر. رشید بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو حیدرآباد سے، اچھا، سلام کر زبردست. رہے ہیں آپ کو. تھینک یو، وعلیکم السلام. سر آپ ادبی سفر کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ آپ اس طرف ٹھیک ہے، بتائیں گے. کس وجہ سے آئے؟ کسی سے؟ جی، جی سر، آپ کی ادبی سفر کی کس طرح شروعات ہوئی سر؟ آپ نے دراصل کتاب دیکھیں، لکھی ہے؟ میں جب چھوٹا تھا تب سے لکھنے پڑھنے کا ایک رجحان میرے اندر پیدائشی تھا. مطلب یہ ہے جی کہ سر. کوئی چیز ایسی تھی جس کو آپ کیڑا کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں میرے بچپن سے تھیں. تو جب ہمارا بچپن تھا تو اس زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے. شاید اب آج کا جو بچہ ہے وہ نہیں جانتا خطوط کیا چیز ہوتے ہیں. تو میں خط کیا لکھتا تھا، میں پورا ایک میگزین تھا، اس خط لکھتا تھا نا، تو وہ پورا میگزین ہوتا تھا، 8 صفحوں کا یا 10 صفحوں کا. پوری کاپی بنا کے میں ان کو بھیجتا تھا اپنے عزیزوں کو، رشتے داروں کو، یا جو بھی ہیں. تو وہ اس میں میری مطلب بات چیت بھی ہوتی تھی، ان کو سلام بھی ہوتا تھا، اور وہ پورا ایک طرح کا میگزین ہوتا تھا. تو یہ چیزیں بن سے ہی تھیں، اور بس حالات نے ان کو پالش کرنے کا موقع کم دیا. اور جب زیادہ تر محنت مشقت میں بھی وقت گزرا، پھر ہوا یہ کہ مجھے میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی ایک میگزین میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں میں جلد ہی ترقی کر گیا، اور یعنی وہاں میں نے 25 سال بطور ایڈیٹر وہاں گزارے. پھر میں نے ڈان جوائن کیا. ڈان کے بعد ڈان میں جاب کر رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی اور سر. میں تقریباً 1.5 سال معذور رہا چلنے پھرنے سے. بہت عجیب سچویشن تھی. دوستوں نے بہت ساتھ دیا میرا، اور بہت ہمت افزائی کی. جہاں تک وہ کر سکتے تھے میری ہیلپ کی، اور مجھے مطلب واپس لوٹنے میں بہت حوصلہ دیا. پھر اس کے بعد بھی کرائسس چلتے رہے، ابھی بھی جی سر. چل رہے ہیں. بہرحال گزر رہی ہے اچھی. اور ان سب میں میرے جو
مجھ سے محبت کرنے والے دوست ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے ایک طرح سے. ورنہ یعنی ایک زندگی ہوتی ہے کہ آپ جسمانی طور پہ زندہ ہیں، ایک زندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ شعوری طور پہ زندہ ہیں. تو ان دونوں زندگیوں کے لیے میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں. یہ انہیں کی مرہونی منت ہے کہ میں شعوری طور پہ بھی زندہ ہوں اور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہوں. ورنہ یہ معاشرہ ہم جیسے لوگوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، کسی بھی طرح سے بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا. جی جی سر، الحمدللہ آپ باشعور ہیں، بالکل یہ بات ماننے والی ہے. ہم جیسے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، بلکہ سیکھ رہے ہیں اس وقت بھی. نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. اصل میں مطلب ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے ہی کوئی آدمی اگر اسپیکر بن جاتا ہے، کوئی نمایاں ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ماحول اسے اس قابل بناتا ہے. یعنی کسی جگہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سائنسدان بڑا کارنامہ کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا وہاں کہ کوئی صحرا میں بیٹھ کے کوئی سائنسدان ایسا کر سکے، نہیں کر سکتا. ارد گرد اس کے ہزاروں لوگوں کا ماحول ہوتا ہے. وہ ماحول اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ کوئی کارنامہ کرے. تو وہ بس یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ بلڈنگ تو بنائی بہت سارے لوگوں نے، پیتا ایک آدمی نے کاٹ دیا. یہ ہوتا ہے. وہ جو ہمارے سماجی دانشور ہوتے ہیں، اگر وہ سماج کے لیے مخلصانہ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد یا ان کے ساتھ جو دوست احباب اور ان کے قریب لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ مخلص ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بات کرنے کے قابل ہیں. میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی سر، آپ کا مقصد، آپ کا کہنے کا مقصد ہے سر، دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے انسان جی کے جی، بننے میں. حلقہ جو ہوتا ہے نا ایک، اس میں دوست بھی ہے اور بہت پورا ماحول ہے. مثال کے طور پہ ایک سائنسدان لیبارٹری میں کوئی جرثومہ دریافت کرتا ہے، کوئی ٹھیک ہے نا، یہ وائرس کا اس کے علم ہوتا ہے، تو وہ اکیلا تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. وہ پوری لیبارٹری ایک ادارہ ہوتی ہے، وہ سارے اسٹاف اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وائرس کو کوئی نام دیتا ہے اور سب مل کے یہ اچیومنٹ جو ہوتی ہے، یہ کامیابی ہوتی ہے، یہ سب کی ہوتی ہے. نام کسی ایک کے ہو جاتی ہے. یہ بات ہے. اور ماحول کے بغیر کوئی انسان نہ تو برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے. ماحول اسے بناتا ہے اچھا یا برا. دوستوں، آپ کامنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں سر سے، مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ سکتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہیں دے سکتے ہیں. آپ کا کامنٹ پڑھا بھی جائے گا، شو بھی کیا جائے گا، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے آپ کے لیے، رشید جی عباسی پوچھ رہے ہیں ہوٹلی حیدرآباد سے. جی سر جی کہہ رہے ہیں آپ کی ہابی کیا ہے؟ میری ہابی بس میری دماغ کی پھرکی چلتی رہتی ہے. یہ میری ہابی ہے. بس اگر میں سو بھی رہا ہوں گا نا تو وہ ذہن چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. بس یہ سمجھ لیں اس میں. اچھا، اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ صرف کتابوں کی نہیں ہوتی، آپ کے ارد گرد چیزوں کی بھی ہوتی ہے. کتاب کی اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کے شعور کو سہارا دیتی ہے، سہارا دے سکتی ہے. اور کتاب کا مطالعہ آپ کو، آپ کے شعور کو بند بھی کر سکتا ہے. یہ اس کتاب کے مصنف پہ منحصر ہے کہ وہ مطلب آپ کس طرح کی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک کتاب یہ ہے کہ وہ آپ کو شعوری ارتقاء کی طرف آگے بڑھانے پہ مائل کرتی ہے. یہ کتاب یہ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں،
سب کچھ طے شدہ ہے. آپ دماغ بند ہو جاتا ہے, کہتا ہے کوشش کس بات کی جائے. تو ہابی میری یہ ہے کہ میں ارد گرد دیکھتا رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, یہ میری ہابی ہے. زبردست. سر آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی تعلیم کمپلیٹ نہیں کی, پھر سر آپ اتنا جی, کچھ لکھتے ہیں سر, یہ کس طرح لکھتے ہیں؟ اور آپ صحافت سے بھی اصل جڑے میں ہیں, آپ ہمارے یہاں کسی ادارے سے منسلک بھی تعلیم, رہے ہیں. جی جی, تعلیم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی کاغذ کا پرزہ ہے, اور ایک چند ایک مطلب ایک عمارت کے اندر بیٹھ کے کچھ علم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے سمجھیں کہ 25 سال ایک ادارے میں بطور ایڈیٹر کام کیا. تو اس ادارے میں تقریباً 5-6 ہزار کے قریب کتابیں لگ بھگ. تو ان کتابوں کو مطلب مطالعہ ساری کتابوں کا تو نہیں کیا جاتا, اکثر کتابیں تو ریفرنس کی ہوتی ہیں, لیکن وہ کتابیں سلیکٹ کرنا بھی میرا کام تھا. تو وہ اس سے بھی فرق پڑا. اور لکھنے کا ہنر تو بچپن سے ہی تھا. ڈرائنگ, رائٹنگ, یہ ساری چیزیں بچپن کا شوق تھا, وہ چل رہا ہے ابھی تک. زبردست. سر بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ شرارتی تھے آپ؟ بچپن میرا دیکھیں بہت سارے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے, برا وقت بھی دیکھا, اچھا وقت بھی دیکھا. شرارتی بہت تھا میں, لیکن یہ کہ ماحول ایسا تھا کہ ہمارے یہاں بڑوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اگر آپ یوں سمجھیں کہ میرے نانا, میں واحد فیملی میں بچہ تھا, تو میرے نانا مجھے ساتھ لے جاتے تھے اپنے دوستوں کی محفل میں. میں وہاں بیٹھ کے خاموشی سے چیزیں, ان کی باتیں سنتا تھا. جیسے کہ میں نے لکھا بھی تھا کہ جب جس روز بچوں کو پھانسی ہونے والی تھی, تو وہ خبر تو ظاہر ہے وہ چھپائی گئی بھی تھی. خیر بند پڑا تھا, ہر طرف سناٹا تھا, تو سارے بڑے گھر میں اکٹھا تھے. تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ مشکل ہے اتنے بڑے لیڈر کو پھانسی دینا, مشکل ہے, دیکھ لینا کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور ان کو معافی مل جائے گی اور عمر قید ہو جائے گی یا کچھ. تو نانا نے کہا تھا کہ ضیاء الحق کے متعلق کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور تم دیکھ لینا, اس لیے کہ اس کی آنکھیں سانپ کے جیسی ہیں. اب وہ پھانسی ہو گئی تھی. تو یہ ایک بچے کا شوق تھا جو وہاں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہاں سیاست کے متعلق بھی بات ہوتی تھی. نانا میرے جو تھے وہ سمجھیں کہ کانگریسی تھے, اور مسلم لیگ کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کی بحث بھی ہوتی تھی لوگوں سے. تو قومی نظریے کے حوالے سے جو چیزیں آج بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں, تو مجھے ان کے توسط سے بچپن میں ہی مجھے میرے علم میں تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہن جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے بعض لوگوں کا بن رہا ہے, وہ مجھے بچپن سے ہی حاصل تھا. یہ مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے. سر ایک اور سوال پوچھا گیا آپ سے. حیدر انصاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کوئی جی سوال جی, پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. سر آج کل کی صحافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی رشید عباسی صاحب پوچھ رہے ہیں, آج کل کی صحافت کو. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں جو جہاں ایک خاص طبقہ حکمران ہو, کی مطلب طے شدہ چیزیں سامنے آتی ہوں, اور انہیں کو ہم سمجھتے ہوں کہ یہ بڑی بولڈ بات ہے اور یہ
فلاں صحافی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. یہاں ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے، پلاننگ کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے ذہنوں کے اوپر. کوئی بھی چیز آپ کو مطلب آزاد میسر نہیں آتی، نیوٹرل صورت میں کوئی بھی چیز آپ تک نہیں پہنچتی. یعنی ملمہ سازی کر کے خبریں آپ تک پہنچتی ہیں. آپ اگر آپ کا ذہن وسیع ہے اور اس حقیقت کو جانتا ہے، تب آپ اس میں سے سچ نکال سکتے ہیں، ورنہ سچ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. صحافت جو ہے نا وہ ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں جمہوریت ہو، اور جمہوریت وہاں ہوتی ہے جہاں سیکولر ذہن آزاد سوچ رکھتے ہیں. یعنی کوئی نہ تو آپ کسی نظریے کے غلام ہوں، نہ آپ عقیدے کے غلام ہوں، تب آپ جمہوری اور جمہوریت میں داخل ہو سکتے ہیں. ہاں، جمہوریت کو بھی مطلب کہ کہاں سے جمہوریت آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ ہر چیز طے شدہ ہو اور اختیارات ایک خاص طبقے کے پاس ہوں. پتہ نہیں، شاید کبھی ہمارے یہاں وہ دور آئے جب ہمارے یہاں بھی میگنا کارٹا گریٹ بریٹن جیسا کوئی معاہدہ ہو اور عوام اور اقتدار کے مابین ایک اصول طے کیے جائیں کہ جو ایک بادشاہت کا حامل طبقہ ہے وہ کس حد تک رہے گا، اس کو کیا کیا اختیار حاصل ہوں گے، اور عوام کو کیا. ابھی تو یہ طے ہی نہیں ہے نا، ابھی تو سارا کچھ بادشاہ کے پاس ہے، عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ نہ تو آپ کے پاس جمہوریت ہے، نہ صحافت ہے، نہ اور کوئی اور چیز ہے. بس ہمارے یہاں شاعری ہے اور قصیدہ گوئی ہے. یہ بادشاہت میں یہی لوگ پروان چڑھتے ہیں. کسی بھی دور میں آپ چلے جائیں جہاں بادشاہت ہو، تو قصیدہ گو اور شاعر یہ لوگ، ان لوگوں کی وہ آپ کو افراد ملیں گے. سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، شاعر بہت ہوں گے. شاعری میں عقل کہاں کام ہوتا ہے. شاعری میں کہیں سے اچھا شاعری انتہائی آپ کو جس طرح اردو شاعری آج کل ہو رہی ہے، غزل انتہائی جی جی سر. انتہائی میں تو معذرت کے ساتھ بہت سارے شاعر دیکھتے ہوں گے، مجھے تو انتہائی بےہودہ شے لگتی ہے. ایک طرح آپ بات کر رہے ہیں نیو یارک کی، ایک شہر میں، دوسرے میں آ گئے کراچی کی، تیسرے میں چلے گئے لکھنؤ کی، چوتھے میں روس کی، اور غزل ختم ہو گئی. ہاں، نظم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات شروع ہوتی ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے، اور قاری کا ایک ذہن کسی نقطے پہ اس کو لا کے اس کو فوکس کرایا جاتا ہے. دنیا میں نظمیں ہی کہی جاتی ہیں، دنیا بھر کی زبانوں میں غزلیں کہیں نہیں کہی. یہ فارسی سے، عربی سے یہ خرابی فارسی میں آئی، فارسی سے اردو میں آتی. تو نظمیں اگر شاعری اگر کرنی ہے بھائی نظموں تک رہو. یہ غزل وزل جو ہے نا، یہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اس میں، اور ہمارے یہاں شاعر پڑھتے جا رہے ہیں. تو جہاں بادشاہت ہوتی ہے، مطلب الانی ہوتی ہے، اور فرعونیت ہوتی ہے، اور جبر کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں مفکر، دانشمند پیدا نہیں ہوتے، صرف شاعر جنم لیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ تک بات پہنچ گئی ہوئی.
हेलो। हेलो। हेलो।